کو چھوڑ کے ادب کو چھوڑ کے حکم پہ چلا جاتا ہے۔ اسے میں مختصر سی بات کروں گا۔ اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میرے جو 5 سے 10 منٹ جو ہیں اس کے درمیان جتنی سبحان اللہ ہے وہ ساری کی ساری شاہ صاحب کے بیان کے لیے رکھنی ہے۔ میرے بیان کے اندر کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل خاموشی سے 5 سے 8 منٹ بات سنیں، اس کے بعد شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے۔ وہ خطیب بھی ہیں، بڑے بڑے مقرر آپ کے سامنے بات کریں گے، میں مذاکرہ کروں گا، مختصر سی بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ سبحان البدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغير عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهي خلیفۃ اللہ فی ارضی وخلیفۃ کتابی وخلیفۃ رسولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز بھائی اور دوستو، اکثر والدین بیٹھے ہوئے ہیں، آگے معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. میں والدین کے متعلق مختصر سی بات کروں گا. خاص طور پہ ہمارا تبلیغی اجتماع بھی آیا ہوا ہے اور ہمارے پروگرام کا عنوان سیرت النبی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو جو آج کل اکثر عوام الناس کے علم سے یہ بات نکل چکی ہے ذہنوں سے کہ اللہ کے نبی کے ایک منشن، ایک پیغام، دعوت اور تبلیغ کی محنت بھی تھی، جس کو اکثر امت بھول چکی ہے. میں اس کے متعلق 2-4 باتیں کروں گا اور 2-3 باتیں میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین سے کروں گا. میرے عزیز بھائی اور دوستوں، ابھی آپ نے دیکھا دعوت و تبلیغ کی محنت، اجتماع ایک شروع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے. رات میری بھائی سے بات بھی ہوئی، یقین جانے وہاں ایک دوست بتا رہا تھا کہ مجمع کی تعداد اتنی ہے کہ اندازہ لگایا جائے 8 سے 10 لاکھ کا مجمع ہے. اللہ رب العزت نے اتنے اس کام کو قبولیت کیسے دے دی؟ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ اللہ نے اس کام کو اتنا مقبول کیسے کر دیا ہے؟ کیسے ایک شخص کی محنت، حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی محنت، اللہ نے اتنا اس کو آگے بڑھا دیا کہ لاکھوں کروڑوں انسان اس کام کو کر رہے ہیں. آج ان کی قبر تک ان کو ثواب پہنچ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں ثواب پہنچ رہا ہے. یہ کس طرح ایک شخص سے اتنی بڑی اونچی محنت کیسے ہوگی؟ کس طرح اللہ نے اتنی اونچی سطح پہ دین کا کام لے لیا ہے؟ تو صرف حضرت جی مولانا الیاس رحمہ اللہ کی محنت نہیں، اس کے پیچھے ان کے والدین کا کردار ہے. مولانا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت. اس کے اندر وہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کردار نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا روزانہ کا معمول تھا کہ 1 منزل قرآن کی وہ تلاوت کرتی تھی. کہا رمضان المبارک کا یہ معمول رہا ہے کہ 1 قرآن اور 10 پارے یعنی 40 پارے وہ قرآن کی تلاوت رمضان المبارک میں کرتی. اب جس کی ماں ایسی ہو تو اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ حضرت جی مولانا الیاس جیسا ہوگا. میری اور آپ کی تربیت کیسی ہے؟ میرا اور آپ کا مزاج کیسا ہے؟ ہمارے بطن سے ہمارے آگے آنے والی نسل کیسی ہوگی؟ جیسے ہم ہوں گے ایسے ہماری اولاد ہوگی. ہماری چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے وقت کے جنید بغدادی بن جائے، ہماری بچیاں وقت کی رابعہ بصریہ بن جائیں. اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک خود 100% دین کے اوپر نہیں. صبح بیٹا سویا ہوا ہے، باپ بستر کے اندر سے آوازیں لگا رہے، بیٹا جاؤ مسجد میں دیر ہو رہی ہے، قاری صاحب انتظار کے اندر ہے، نماز کو جائیں. کیا خیال ہے بچہ اٹھ کے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. باپ اٹھ کے وضو کرے گا، ایک آواز دے گا، بچہ کھڑا ہو جائے گا کہ باپ کو دیکھ رہا. عملی کردار پیش کرے. تو اللہ نے اس شخص سے اتنی اونچی سطح پہ دین کا کام لیا ہے تو پیچھے والدین کی دعائیں بھی تھی اور والدین کا کردار بھی تھا. شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر نقل کیا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ میری دادی جان جب میرے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ رحمہ اللہ کو کہا جب وہ دودھ پلایا کرتی تھی باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر اور ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دودھ پلاتی تھی، اس کا اثر یہ تھا کہ جب والد صاحب بات کرنے کی عمر کو پہنچے تو آدھا قرآن سے زائد حصہ والد صاحب کو زبانی یاد ہو چکا تھا. تو یہ
یہ پیچھے والدین کی تربیت، اپنی اولاد کی ایک تربیت، اپنی اولاد کو اگر بنانا چاہتے ہیں اور یوں تصور کریں کہ وقت مسجد کے اندر جا کے کر صاحب محنت کرنے بس کافی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خود تربیت نہیں کریں گے۔ ہم خود تربیت نہیں کرتے، ہمارا مثال دنیا کی طرف ہے۔ ہم اپنی اولاد کو اگر رات کو بیٹا دکان سے 1000 روپے زیادہ نفع لے کر آ جائے نا، باپ فخر سے ماں کو کہے گا اب بیٹا سمجھدار ہو گئے، فلاں کو دھوکہ دیے 2000 نفع لے کر آیا، میں 1000 لاتا ہوں اس نے زیادہ لے آیا، بیٹا گھر کے اندر کچھ لینا کتنا سمجھدار ہے، دیکھیں فلاں چیز لے کر آئے۔ یہ ہم تربیت دنیا کی طرف۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھیں کہ ان کا کردار کیسا تھا، وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرتے تھے۔ علامہ ابن اثیر جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اسط الغابہ فی معرفت الصحابہ کے اندر حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنگ قادسیہ کا موقع ہے، 4 جوان بیٹے ہیں، خاوند شہید ہو چکا ہے، اللہ کے راستے کے اندر بھیجنے کا اعلان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے، جاتے ہوئے کیا ترغیب دے رہی ہیں، بیٹو آپ کے سینے پہ اوپر تیر و تلوار کے زخم ہونے چاہیے، کمر پہ کوئی ایک زخم بھی مجھے نظر نہ آئے۔ میں نے دودھ اس دن کے لیے پلایا تھا کہ جب اللہ کے دین کی سربلندی کی باری آئے گی آپ اللہ کے راستے کے اندر جاؤ گے اور جا کے اپنی جانیں قربان کرو گے۔ 4 بیٹے جاتے ہیں، 4 کی قربانی اللہ قبول کرتے ہیں، 4 شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پیغام ملتا ہے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے شہید ہو چکے ہیں، قاصد کو بلاتے ہیں کہ ماں کے پاس جانا اور بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے بردباری کے ساتھ اور ترغیب دے کے ان کو سمجھانا اور فضائل سنانا اللہ کے راستے کی شہادت کے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر کا بھی انتقال ہوا، وہ ایک سہارا، 4 بیٹے سہارا تھے، ان کے بھی شہید ہو گئے، خاوند بھی شہید ہو چکا ہے، کہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے جب غم کی خبر سنائی جاتی ہے تو پہلے حوصلہ دیا جاتا ہے، قاصد آتا ہے، دستک دیتا ہے، کون بتایا کہ حضرت عمر کا قاصد ہوں، فضائل سنائے جا رہے ہیں، ترغیبیں دی جا رہی ہیں، بتاؤ تو اسی کہنا کیا چاہتے ہو۔ کہا کہ اللہ نے آپ کے 4 بیٹوں کی قربانی قبول کر دی۔ فوراً حجرے کو کھولا، مہمان خانے کو کھولا، بٹھایا، اندر سے دودھ کا گلاس لا کے پیش کیا اور اسی وقت سجدے کے اندر گر کے رونا شروع کر دیا کہ ربا میں اس قابل کہاں تھی، اور اس کو کہنے لگے کہ تو خوشخبری لے کر میرے پاس آئے ہو، میرے 4 بچوں کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول کر دی ہے۔ اور عرب کا یہ رواج تھا جب کوئی خوشخبری لاتا تو اس کو دودھ کا گلاس پیش کیا جاتا تھا، تو اس خوشی کی حالت میں دودھ کا گلاس پیش کیا کہ آپ خوشخبری میرے پاس لے کر آئے ہو، اور اللہ کے سامنے سجدے میں رونا شروع کر دیا کہ ربا میں اتنی خوش قسمت ہوں، کل قیامت کے دن 4 شہید بچوں کی ماں کہلاؤں گی، 4 شہید بچوں کی ماں کہلاؤں گی۔ یہ اللہ رب العزت ان لوگوں کی اولاد کی تربیت تھی۔ آج میری اور آپ کی اولاد کی تربیت کیسی، ہم کیسے کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اتنی اونچی سطح پہ جو دین کا کام حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے، اس کے پیچھے والدہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ آج ہم بھی دیکھیں نا، میں اور آپ بھی دیکھیں ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم نے کیا کیا۔ اچھا دعوت و تبلیغ کی محنت، اللہ نے اس کام کو قبول کیا۔ حضرت جی فرمایا کرتے تھے میری محنت کی مثال، دعوت اور تبلیغ کی محنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے، بیٹھ جاؤ تو بچ جاؤ گے ورنہ گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ میں اور آپ کس کام کے اندر اللہ نے کتنے لوگوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے، لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے اس کام کو بنایا ہے۔ میں اور آپ اس شیطان کے اس دھوکے کے اندر ہے، یہ ثابت کہاں سے کیا ہوا ہے، تبلیغ جماعت سے تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم آپ جا کے دیکھیں کتنے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ میں ایک 2 کارگزاریاں سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ مولانا طاہر جمیل صاحب اپنی ایک کارگزاری سناتے ہیں، کہتے ہیں اردن میں ہماری تشکیل ہوئی، ایک بار ہم گئے مستورات کے ساتھ، کہا کہ پہلے بھی میرا اردن جانا ہوا لیکن جب اس بار میں گیا تو میں نے دیکھا کہ بڑا برقعے کا رواج تھا، ہر طرف برقعے، یہ سب مردوں کا کام نہیں، یہ عورتوں کا کام بھی ہے۔ یہ باہر مستورات بھی سنی، اللہ کی قسم یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ قیامت کے دن جہاں نماز کا سوال ہوگا اس کام کا سوال ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہر طرف برقعے کا رواج تھا، تو میں نے وہاں معتبر قسم کے لوگوں سے پوچھا، اہل شورا سے پوچھا کہ یہ خیریت ہے، میں پہلے بھی آیا لیکن اتنا برقع اور اتنا پردہ نہیں تھا، اب کیسے؟ کہا انہوں نے کہا کہ پاکستان سے، بنوں سے، پٹھانوں کی 3 مہینے کی مستورات کی جماعت آئی، جن بیچاروں کو اردو بھی نہیں آتی تھی، تقریر اور عربی تو دوروں کی بات ہے، ان کو اردو بھی صحیح نہیں آتی تھی، تقریر وہ کیا کریں گی یہاں پہ آ کے؟ کہا کہ ہماری مستورات ان کے پاس جاتی اور ان کے پاس پورا لباس بھی نہ ہوتا، سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہوتا، اور اپنے بیگوں سے دوپٹہ اتار کے ہماری مستورات کے سر پہ وہ رکھ دیتی اور ان کے قدموں میں رونا شروع کر دیتی اور زبان سے ایک ہی جملہ کہتی انتن بنات الصحابہ، تم تو صحابہ کی اولاد تھی، تم نے اپنا کیا حال کر رکھا، کرونا شروع کر دیتی، یہی کہتی انتن بنات الصحابہ، تم تو صحابہ کی اولاد تھی، تم نے اپنا کیا حال کر رکھا ہے۔ کہا کہ 80 عورتوں کو برقع پہنا کے گئی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان 80 عورتوں کو ذریعہ بنایا کہ پورے اردن کے اندر برقعے کا رواج ہو چکا ہے۔ کہ کیا اس کام نے
تبلیغ کی وجہ سے کیا تبدیلی ہے؟ امریکہ کی ایک جماعت آئی مستورات کی، چلے کے لیے ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتی ہیں، کہا چلہ لگانے کے لیے رائے میں ڈال رہی ہیں، کراچی ایئرپورٹ پہ وہ جماعت اترتی ہے اور آ کے جیسے وہ لائن پہ لگتے ہیں، پاسپورٹ چیک کرتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، ایسے جب ان عورتوں کو دیکھا لائن پہ لگایا تو جو چیک کرنے والا تھا وہ مرد تھا۔ ان عورتوں سے کہا اپنا برقع اٹھاؤ ہم دیکھیں واقعی آپ وہی ہو جو سامنے پاسپورٹ پہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ کہا نہیں، ہمیں اللہ کے نبی کی ہدایت یہ ہے، ہمیں یہی تعلیم سکھائی گئی ہے کہ غیر محرم کی طرف اپنا چہرہ نہیں اٹھانا۔ تو وہ اس نے استہزاء کے طور پہ، مذاق کے طور پہ وہ ہنسا، اس نے کہا یہ جو دائم ہے جتنے بھی عورتیں یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ لڑکیاں ان کے سروں پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو نو مسلم عورتیں تھیں ابھی کلمہ پڑھنے والی تھی، میں بتا رہا ہوں کہ دعوت کی محنت کی وجہ سے ایمان کس سطح پہ چلا جاتا ہے۔ ان عورتوں کا جواب کیا تھا؟ ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ یہ عورتیں نہیں، ہم نے تو ام جان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھا ہے، ہمیں تو وہ زندگی سنائی تھی جن کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ پل صراط کو قائم کریں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا سارے انبیاء، رسول، تابعین، تبع تابعین اپنی نگاہوں کو جھکا دو، محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی۔ ہم نے تو اس کو دیکھ کے زندگی گزارنی ہے، ان عورتوں کو دیکھ کہتے ہیں اٹھا کے ان کو دوسری لائن پہ بھیجا، وہاں پہ کی جو لڑکیاں تھی آگے چیک کرنے والے اٹھا کے فوراً نیچے کہا ہم تو لڑکیاں، ہم سے کیوں پردہ کرتی ہو؟ کہا ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو عورت غیر محرموں کے سامنے اپنے بال کو کھولے، اپنے چہرے کو کھولو، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، ہمیں آپ سے بھی پردے کا حکم ہے، ہم آپ کے سامنے بھی اپنا چہرہ کھولنا گوارا نہیں کرتے۔ ابھی کلمہ پڑھنے والی، اسلام میں داخل ہونے والیوں کا یہ ایمان کی یہ حالت ہے۔ میں اور آپ دیکھیں، ہم دیکھیں، ہم ان کن باتوں میں پڑھیں کہ ابھی یہ کہاں سے ثابت ہے، کس جگہ سے ثابت ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، بات لمبی ہو جائے گی، مجھے مختصر سا وقت یہ ہے، میں آپ کے سامنے یہی گزارش کروں گا کہ آپ نے سیرت کے اوپر بیانات آگے سننے ہیں تو خوب توجہ کے ساتھ بیان سننے ہیں، اور سیرت کا ایک عنوان دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں 2 سال کے بعد ایک موقع دیا ہے، اجتماع کا موقع آتا ہے 2 سال کے بعد، پتہ نہیں کون زندہ ہوگا، لاکھوں کا مجمع ہے، 8 سے 10 لاکھ کے مجمع میں نماز پڑھنے، حج کے بعد دوسرے نمبر پہ جمع ہونے والا مجمع رائمنڈ کے اندر اجتماع کے موقع پہ میں اور آپ خوش قسمت ہے جن کو اللہ لے کے جائے وہاں اس موقع پہ اتنے مجمع میں نماز کی، لیکن وہاں نہیں جا سکتے، کم از کم یہاں تو جا سکتے ہیں۔ پتہ نہیں میری آپ کی نمازیں قبول ہیں یا نہیں قبول، اللہ کی قسم 10 لاکھ کے مجمع میں پڑھی جانے والی نماز کسی ایک کی نماز قبول ہوگی، اللہ سب کی نمازوں کو قبول کریں گے، سب کی نمازوں کو قبول کرنے والے گے۔ وہاں کے امام میرے جیسے نہیں، اللہ نے آپ کو امام بھی اور خطیب بھی بہت اعلیٰ تقوی والے دیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، لیکن رائمنڈ کے جو امام ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ مولانا دیر تو نہیں ہو رہی، میرے دل کرتے یہ بات ان کے سامنے کر دوں۔ اجتماع کے متعلق ظاہر ہے مجھے وہ رات ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہتے جی آپ سے کس سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے؟ میں نے کہا میں کسی سے بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا میرا مزاج تبلیغی ہے، ہم تبلیغی جماعت کے ہیں۔ کہا پھر بھی کوئی سیاسی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا میں اگر پی ٹی آئی کرتا ہوں تو کل میں نون والوں کے پاس گشت کے لیے جاؤں گا، وہ کہیں گے جاؤ پی ٹی آئی والوں کو گشت کرو، کل کے دن میں جمعیت کے پاس جاؤں گا، وہ کہیں گے ان کے پاس جاؤ، اس کے بعد میرا کسی کے ساتھ، ہمارا تبلیغی جماعت ہے، ہم نے سب کو لے کے چلنا ہے، ہم نے سب کے ساتھ ہے، ہم کسی سیاسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو خیر میں دل کرتے ایک بات کہتے جاؤں، تو ہم یقین جانیں مولانا معاذ صاحب جو امام ہے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جو شخص وہاں نماز پڑھانے والا ہے، طالب علمی کا زمانہ تھا، میں ایک دعوت کا ماحول ہوتا تھا، عصر سے پہلے میں دعوت دے رہا تھا، ایک عرب بیرون ملک کا تھا، اس سے میں عربی میں بات کر رہا تھا، دعوت دے رہا تھا، تو اس سے میں نے پوچھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ مولانا 6 لاکھ، آج سے 10 سال کی پہلے کی بات کر رہا ہوں، 6 لاکھ روپے لگا کے آیا ہوں صرف رائمنڈ کے اندر نماز پڑھنے کی وجہ سے، کہ یہاں جس قربانی کے ساتھ لوگ آتے ہیں اور جس اعتبار سے جس قسم کے لوگ یہاں پہ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں اس نیت سے آیا ہوں کہ یہاں ایک نماز بھی پڑھوں گا، اگر میری ایک نماز بھی قبول ہوگی امید ہے ان کی برکت سے اللہ میری ساری قبول کر دیں گے۔ لوگ اس نظریے سے جاتے ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدت رکھتے ہیں وہ۔ تو مولانا معاذ صاحب کے میں استاد محترم کی ایک بات کرتا جاؤں کہ وہ سبق کے دوران ہمیں کنز الدقائق پڑھائی ہے، یقین جانے اللہ نے وہ شخصیت ہمیں دی، کیسے کیسے لوگ اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ایسے بیٹھے بیٹھے سبق کے دوران اونگ آ جاتی، اٹھتے اور مسکراتے، کہتے اللہ کے نبی کی زیارت تو یوں فرما کے چلے گئے۔ ایسے لوگ ہیں، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جن کو بیٹھے بیٹھے اونگ آئے اور اللہ کے نبی کی زیارت ہو۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، بات میں ختم کرتا ہوں، خلاصہ یہی ہے کہ 2-4 دن رہ چکے ہیں، اس لیے دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہوں گے، لوگ لاکھوں روپے لگا کے آ رہے ہیں، 3 دن کے لیے آ رہے ہیں، اس مجمع میں نماز پڑھنے کی سعادت ہو جائے، وہاں بیٹھ پہ اللہ کے رسول کی بات سن لیں گے، اس لیے نیت عزم ارادہ کریں، 3 دن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے، جو بھی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے 8 سے 10 ہزار کا خرچ ہی ہو جائے گا نا، تو اللہ اس پہ وہ کچھ دیں گے آپ سوچ پہ سکیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا